رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اکیلے پوری نمرود کی طاقت جھونکنے کے باوجود اکیلے ابراہیم کی حفاظت ہوئی۔ اصحاب کہف کم سے کم 3 زیادہ سے زیادہ 309 سال تک اللہ نے ان کو ایک غار میں سلا دیا۔ اللہ نے پوچھا کم لبثتم، کتنے دن آرام کرتے رہے؟ لبثنا یوما او بعد یوم، اپنی آنکھوں کو مسلتے بولے 1 دن یا 1 رات۔ اللہ نے کہا بل لبثتم 300 سنین مزداد، 309 سال۔ کیا وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ میرا اور آپ کا نہیں ہے جس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کی ٹیم بھیجا؟ فرشتوں نے کہا فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، ہم مسلمانوں کے ایک گھر کو پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس ایک گھر کی حفاظت کرو، پوری لوط کی بستی کو برباد کرو۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط جوڑیں، توحید خالص کو اپنائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ورنہ شرک سے بڑی غلیظ اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ایک جگہ 18 نبیوں کے نام گنوائے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، زکریا، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والسلام، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں۔ اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا، ہدایت پر ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر ان سے شرک سرزد ہو جائیں ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ نبیوں کو وارننگ دے رہا ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کے اندر اللہ نے کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، او پیارے نبی بولو، اے لوگو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکاروں؟ جاہلوں تم کیسا حکم دیتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او پیارے نبی ہم آپ کی طرف وحی کیے ہیں اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کر چکے ہیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او پیارے نبی اگر آپ کی ذات سے شرک سرزد ہو جائے ہم آپ کے اعمال کو برباد کریں گے۔ اللہ نبی کو وارننگ دے رہا نا جی۔ میرے محترم معاشرے کے بگاڑ کے لیے شرک سب سے بڑی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنے دور ہیں۔ صدیق اکبر جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن کا ذکر اللہ نے احادیث مصطفیٰ میں کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ جن کو عشر مبشرہ کہتے ہیں، اللہ نے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے نا، ان میں سب سے سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکیوں کا انبار رکھنے والے، ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ایسے گھوم رہے ہیں جیسے پاگل آدمی گھومتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں نافق ابا بکر، نافق ابا بکر، نافق ابا بکر، ابو بکر تم منافق ہو گیا۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر تم منافق ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ پریشان، کیا ہو گیا صدیق اکبر کو، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ ادھر سے حنزلہ بن ربیعہ آتے ہیں، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ۔ کسی کی ہمت نہیں کہ ابو بکر سے پوچھے تو صحیح کہ کیوں منافق کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس شکایت جاتی ہے، اللہ کے نبی صدیق اکبر کو حضرت حنزلہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حنزلہ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ نہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں رہیں گے، کیوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ سے دین کی بات سنتے ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول جینے کا مزہ نہیں لگتا۔ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نہ آپ کی بات یاد رہتی، نہ جنت کا ذکر، نہ کچھ نہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو کریں، اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان ہے جو تم کو جھنجھوڑ رہا ہے، تم منافق نہیں بے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن یمان اسلام کے پہلے سرور، ان کے پاس ایک لیسٹ دے دیتے ہیں منافقوں کی۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ حضرت عمر کے پاس منافقوں کی لیسٹ آئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھائی مجھے آپ رازدار رسول ہیں،
حذیفہ ذرا دیکھو جو لیسٹ آئی ہے اس میں خطاب کے بیٹے کا نام ہے کیا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ نبی کا راز ہے، میں اس کو فاش نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 2-3 دن ایسے پریشان، یہاں تک کہ روتے ہوئے کہتے ہیں تم نہیں بول سکتے، اللہ کے نبی سے میری تکلیف کا اظہار تو کرو کہ میں کتنا پریشان ہوں، نبی سے کہو میں کتنا پریشان ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس تشویش کو حذیفہ ابن یمان نے پیش کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ عمر سے کہو کہ ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ تب اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نبی کے زبان سے مجھے منافقوں کی لسٹ سے نکال دیا، میں منافقوں میں سے نہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟ سوچو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ ایمان لائے۔ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے جی؟ آج کس کو مان رہے جی؟ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، صحابہ پر ایمان ہے، لیکن صحابہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ آج فلاں خان فلاں ہیرو، آج دیکھو مسلمانوں کی داڑیاں، آج مسلمانوں کے یہ دیکھو، اللہ کا شکر ہے میں بیجاپور میں اتنا نہیں دیکھ رہا ہوں، ورنہ مسلمان آج وہ یا تو بوکر داڑھی ویراٹ کوہلی کی طرح نہیں، ایک ہے نا کرکٹر، یا کسی کی اس کی جیسی داڑھی، یا کسی ہیرو کی جیسی داڑھی، ہاں، یا نہیں تو وہ آج بندر کٹنگ سور کٹنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی نے منع کیا ایسے بال رکھنے کو۔ آج مسلمان ایسے چہرے مورے بنا رہے، ایسے بال رکھ رہے، استغفر اللہ میرے بھائی۔ ہمارے اندر صحابہ کرام جیسے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پیارے نبی کے ساتھ تھا، 3 نوجوان جا رہے تھے، ایک نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے انگلی سے انگوٹھی نکال لیتے ہیں، زمین پہ پٹک دیتے ہیں، زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر تینوں سے کہتے ہیں تم میں سے جو شخص اس کو اٹھانا چاہے اٹھا لے، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا، مرد پر حرام ہے۔ آج ہے نا لوگوں کو ایسے مرغی حلال، کتنے بے شرمی سے مرد بچہ ہے ماں کیا دیتے تمہیں، کیا دیتے اس کے گلے میں، کیا دیتے مرد کو گلے میں دینا، مرد کو انگوٹھا دینا، مرد کو سونا دینا، مرد کے نام پہ پیسہ۔ ارے مرد کو دینے کا حکم ہے، مرد کو عورت سے لینے کا حکم نہیں ہے، لیکن آج معاشرے میں ہے نا۔ ہاں میرے بھائیو اللہ کی قسم، میں خود ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے بعد شادی کیا، اللہ کا کرم ہے میرے اپنی بیٹی کی شادی کا خرچ سے 2500 روپیہ آ گیا۔ آج الحمدللہ سب سے خوشحال میری بیٹی ہے، میرے داماد ہے عمان میں کنٹریکٹر ہے، الحمدللہ۔ کتنا خرچ تھی؟ 2500 روپیہ، اور کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو آپ اپنی اصلاح کریں، ورنہ معاشرے کے اندر آج میری اور آپ کی بہن کو کچھ ایسے اچکے لینے کے لیے تیار ہیں، 2-2 لاکھ روپے انہوں دینے والے ہیں، مرتد بنانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہے، ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے۔ کیا ہماری اور آپ کی غیرت ایمانی یہ ہے؟ میں اپنی ماں اور بہنیں میرے بیان کو سن رہی ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنا ایمان ام سلیم جیسا بناؤ، جن کے لیے مدینہ کے بڑے مالدار حضرت ابو طلحہ کا آفر آ گیا، کہنے لگے ام سلیم میں تم سے شادی کرنا